پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سر آپ نے اوورسیز کی بات کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں تو یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز بہت سے پیسے جو ہیں وہ ملک بھیج رہے ہیں، اس میں اضافہ ہوا ہے یا پی ٹی آئی کی حکومت کے جانے کے بعد کمی ہوئی ہے؟ دیکھیے دو قسم کے ہیں نا، ایک تو ہے اوورسیز ریمیٹنس یہاں بھیجتے ہیں ان کے ہمارے ورکرز، اور اب جو وہاں پہ کام بزنس ہے جو وہ $41 بلین از دی ہائیسٹ فگر فار اوورسیز مطلب ریمیٹنس۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو آئی ٹی وغیرہ کی جو ہماری ہے وہ بہت بڑا آیا ہے۔ روشن ڈیجیٹل جو ہمارے ڈپازٹ ہیں اس میں کافی امپرومنٹ ہوئی ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ایکچوئل انویسٹمنٹ جو انڈسٹری میں لگے، جس نے ٹیکنالوجی جس میں ملنی ہے، جس میں ویلیو ایڈڈ ہونا ہے اور ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے، اس میں کوئی خاطر خواہ ابھی تک نہیں ہوا۔ لیکن میں توقع کر رہا ہوں کہ جو پالیسیاں حکومت بنا رہی، دیکھیے یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سوئچ آف اور سوئچ آن نہیں کرنا ہے۔ تو ہم جو کر رہے ہیں، میں یہ پوری توقع کرتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور کیبنٹ اور ہمارے جس طرح $2.5 ارب تھے جب ہم نے یہ شروع کیا نا 2024 میں، ریزروز ہی نہیں تھے، آج 17-17.5 بالکل۔ لیکن سر آپ کی ایران کے سفیر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، باقی ممالک کا جیسے میں نے ذکر بھی کیا، کیا کرنے جا رہی ہے حکومت، آپ بتائیں گے کچھ؟ کل ہی ایکسیلنسی ایمبیسڈر ایران کے ہمارے بی او آئی میں تشریف لائے، انہیں ہمیں ویلکم کیا۔ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ جو بارڈر ملتا ہے اس میں اسپیشل انویسٹمنٹ زون بنائیں۔ ان کا ہمارا عراق سے بھی بنا ہوا ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ہے، اس میں آپس کی ٹریڈ بہت زیادہ ہوگی۔ لیکن اب ہمیں تو پابندیاں تھیں نا، انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ نہیں ہے، افغانستان کا بارڈر سر یہ جو پھر ابھی معاہدہ ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سینکشنز اگر ایران پر ختم ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، وہی میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی، جب شروع میں جنگ شروع ہوئی نا تو بڑی پریشانی تھی، ہمارے سارے ممبر کہہ رہے تھے تیل آئل بہت مہنگا ہو گیا، حقیقتاً تھی۔ میں نے ان کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ وقتی ہے اور اتنے بڑے فائدے ہونے والے ہیں پاکستان کو، یہ یقین جانیے۔ میں ایز اے بزنس مین آپ کو بتا سکتا ہوں، ہماری جو بزنس آپس میں شروع ہوگا، کیونکہ میں نے کہا نا ہمارے بارڈر سارے بند ہیں، تو یہاں سے نہ صرف ایران بلکہ یہاں سے سینٹرل ایشیا تک ہمیں رستہ ملے گا، اور ہماری پورٹس بھی گوادر اور چاہ بہار پورٹ سے ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس آئل بھی ہے، گیس بھی ہے، گیس کی پائپ لائن ان کی بارڈر تک آئی ہوئی ہے، اور ان کے پاس پیٹرو کیمیکلز کی بہت زیادہ تعداد میں، میرا خود بزنس ہے پیٹرو کیمیکل۔ یہ سینکشنز ختم ہونے کی صورت میں؟ جی ہر صورت میں ختم ہوں گی، یہی ہم نے پاکستان میں رول کیا ہے۔ میں 100% انشور کرتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں کہ یہ اصل پاکستان کو جو بینیفٹ ہونے والا ہے نا، کہ پورا یہ ہمیں اپرچونٹی ملے گی امپورٹ کی اور ایکسپورٹ کی۔ تو یہی کہہ رہے تھے ایکسیلنسی ایمبیسڈر کہ آپ شروع کریں، وہ جو آپ ہمیں وہاں پہ ایس سی وی بارڈر پہ بنا دیں، اور اس کے علاوہ ہم بہت بڑی ٹریڈ ان کو ضرورت ہے اس وقت تو ہر چیز کی ان کو جنگ کے بعد ان کے ہاں سیمنٹ ہماری بہت بڑا پلانٹس ہیں ہمارے پاس، چاول بہت زیادہ ہم بھیج سکتے، چاول ہم سے لے ہی نہیں لیتے، چاول اتنی بڑی ان کا ہر بندہ چاول کھاتا ہے۔ جی آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کو مرج کرنے کے حوالے سے ایک خبر آئی تھی، وہ فیصلہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے یا کیا اپڈیٹ ہے اس پہ؟ نہیں مرج یہ فیصلہ تو ہے کہ ان دونوں کو مرج کیا جائے، کہ اب یہ نہیں فیصلہ ہوا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے گا، کس طرح مرج ہوگا، کیا اس کو کیا فردر، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں ایک ادارہ ایسا ہو جو کہ فیسیلیٹیٹ کرے بہت زیادہ کاروباری کو اور انویسٹمنٹ کو۔ لیکن سر اب انڈیا ہے، اس حوالے سے حکومت کا موقف ہے، افغانستان ہے، لیکن یہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو بارڈرز کی بندش ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا معیشت کے اوپر، تجارت کے اوپر کوئی اثر پڑا ہے؟ بہت بڑا اثر پڑا ہے جی۔ دنیا پوری میں ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے، دیکھیں آپ کے سارے جن ملکوں نے ترقی کی ہے، یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز نے، ویتنام، تھائی لینڈ، ملائیشیا، انہوں نے 70% آپس میں ٹریڈ کی ہے۔ ٹریڈ ہوتی ہی آپس میں ہے ریجن میں، ہم سارا ریجن بند کر کے ہمارا ریجن بند پڑا ہے مجبوریوں کی وجہ سے، بارڈرز کھلنے چاہیے، یہ سینکشن کی وجہ سے۔ بالکل ٹریڈ میں کوئی دیکھیے انڈیا، چائنا اور تائیوان آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ میں چائنا 54 ایئر سے جا رہا ہوں، اور میں آپ کو کئی بار کہہ چکا کہ ان کو کاروبار سکھانے میں ہم پاکستانیوں کا جو اس وقت ہم جاتے تھے بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو وہ اس وقت ہمیں کہتے تھے کہ ہمارے تعلقات تائیوان سے اچھے نہیں ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی بزنس جو ہے وہ آپس میں ہے ہمارا چائنا اور تائیوان۔ آپ انڈیا سے کیوں نہیں تعلقات کرتے؟
تو یہ انڈیا کی زیادتی ہے، وہ پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے نا اس نے یہ زیادتی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ اس نے ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.